بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عبادات اور دعاؤں کی وجہ سے بے حد فضیلت حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ یہ مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال رمضان میں مزید برکت کا سبب بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنا روزے رکھتے دیکھا، کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ اس مہینے میں نفل عبادات، تلاوت قرآن پاک، ذکر، اذکار اور دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برات کو گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کے نزول کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان میں بسم اللہ شریف کا مجرب وظیفہ، یہ وظیفہ شعبان کے خاص دنوں میں کیا جاتا ہے اور اس کی تاثیر بے حد مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے اسے کئی مشکلات کے حل کے لیے آزمایا اور حیرت انگیز نتائج دیکھے۔ یہ وظیفہ 3 دنوں میں مکمل کیا جاتا ہے اور ہر دن درج ذیل طریقے سے عمل کرنا ہوتا ہے۔ سارا طریقہ مکمل تفصیل سے درج ہے۔ سب سے پہلے وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہنیں اور دل کو ہر طرح کی پریشانیوں سے آزاد کر لیں۔ نمبر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں، اور یہ عمل کرتے وقت اپنے آپ میں عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ نمبر 3 نماز کے بعد 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ ہر 100 مرتبہ کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ یہ وظیفہ مشکل ضرور ہے، مگر بہت زیادہ نتائج کا حامل ہے۔ وظیفے کے دوران دل کو پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور اپنے مقصد کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ دوسرے دن عمل کو اسی ترتیب سے دہرائیں، لیکن دل میں مزید خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنی عاجزی اور انکساری کو بڑھائیں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں۔ اپنی حاجت کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں اور قبولیت کی دعا کریں۔ تیسرے دن وظیفے کو مکمل اخلاص اور دل کی گہرائیوں سے کریں۔ نمبر 2 عمل کے آخر میں 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کی قبولیت کی خصوصی درخواست کریں۔ عمل کی نیت اور دھیان کا طریقہ، یہ عمل کرتے وقت دل کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ اگر دل میں کوئی شبہ یا شک پیدا ہو تو فوراً اللہ سے استغفار کریں اور اپنی توجہ ذکر پر مرکوز کریں۔ عمل کے فوائد، یہ وظیفہ درج ذیل مسائل کے حل کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ نمبر 1 ہے رزق میں تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نعمت اولاد، جن کو اولاد ابھی تک نہیں ملی، اللہ پاک انہیں اولاد نصیب فرمائے گا۔ بیماریوں سے شفا،
کوئی سی بھی لا علاج بیماری بھی ہو، انشاءاللہ اللہ پاک شفا یاب فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہے گھریلو مسائل کا حل، قید سے رہائی اور مقدمات میں کامیابی، روحانی سکون، دل کی بے چینی کا خاتمہ، وظیفے کی تاثیر اور برکت۔ بزرگان دین کا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر کرنے والا ہمیشہ اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے۔ اس وظیفے کو شعبان کے مہینے میں کرنے سے اس کی تاثیر 2 گنا بڑھ جاتی ہے اور جلدی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ وظیفے کی تاثیر اور حقیقی واقعات۔ یہ وظیفہ کئی لوگوں نے آزمایا اور اللہ کے فضل و کرم سے حیرت انگیز نتائج حاصل کیے۔ اس حصے میں چند حقیقی واقعات پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ اس وظیفے کی تاثیر اور برکت کو مزید واضح کیا جائے۔ نمبر 1، قید سے رہائی۔ ایک شخص کئی سالوں سے ایک جھوٹے مقدمے میں تھا، تمام قانونی راستے بند ہو چکے تھے اور رہائی کی کوئی امید نہ تھی۔ اس کے اہل خانہ نے میرے مشورے پر یہ وظیفہ شعبان کے مہینے میں کیا۔ 3 دن کے عمل کے بعد حیرت انگیز طور پر عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ شخص رہا ہو گیا۔ یہ بظاہر ناممکن تھا، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت نے مشکل کو آسان کر دیا۔ گھریلو جھگڑوں کا خاتمہ۔ ایک خاتون کو گھریلو مسائل کا سامنا تھا۔ اس کے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے 3 دن تک مسلسل یہ وظیفہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے گھر کے حالات بدل گئے اور جوں رشتے بگڑ چکے تھے وہ دوبارہ بحال ہو گئے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ ایک تاجر جو مسلسل نقصان کا شکار تھا، مالی پریشانیوں میں مبتلا تھا، انہوں نے شعبان کے بابرکت مہینے میں یہ عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے کاروبار میں برکت دی اور وہ دونوں اپنے پچھلے نقصانات سے نکل آئے۔ وظیفہ کرتے وقت احتیاطی تدابیر۔ وظیفے کی تاثیر کو بڑھانے کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، اخلاص اور نیت کی درستگی۔ عمل کے دوران دل کو ہر طرح کی دنیاوی خیالات سے پاک رکھیں اور مکمل اخلاص کے ساتھ ذکر کریں۔ نمبر 2، پاکیزگی کا خیال۔ ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں اور جگہ کو پاک صاف رکھیں۔ نمبر 3، وقت کی پابندی۔ عمل کو کسی مخصوص وقت پر کریں، جیسے فجر، عشاء کے بعد، تاکہ دھیان مکمل طور پر ذکر پر رہے۔ نمبر 4، کسی سے ذکر نہ کریں۔ عمل مکمل ہونے تک اپنے وظیفے کے بارے میں کسی کو نہ بتائیں تاکہ حسد اور نظر بد سے محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، قبولیت کے لیے دعا۔ عمل کے آخر میں دعا ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کی قبولیت کی درخواست کریں۔ وظیفے کی روحانی کیفیت۔ یہ وظیفہ نہ صرف دنیاوی مشکلات کا حل ہے بلکہ روحانی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور انسان اللہ کی قربت محسوس کرتا ہے۔ اس وظیفے کے دوران اکثر لوگ خواب میں مختلف اشارے اور علامات دیکھتے ہیں جو قبولیت کی نشانی ہوتی ہے۔ قبولیت کی نشانیاں۔ دل میں غیر معمولی سکون کا محسوس ہونا، خواب میں خوشخبری یا روشنی کا نظر آنا، دعا کے دوران آنسو کا بہنا اور دل کا نرم ہو جانا۔ اختتامیہ۔ وظیفے کی طاقت پر یقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کامل پر یقین اور بھروسہ رکھنا ہر وظیفے کی بنیاد ہے۔
یہ وظیفہ شعبان کے بابرکت مہینے میں مزید تاثیر رکھتا ہے، اور جو بندہ اسے صبر، محنت اور اخلاص کے ساتھ کرے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام مسائل کو آسان فرمائے۔ آمین ثم آمین۔